ہیں امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، اسحاق ابن راہویہ، داؤد ظاہری اور جمہور علماء فرماتے ہیں مطلقاً شرط ہے وضو ہو یا غسل جنابت ہو یا تیمم۔ اوزاعی، حسن ابن صالح اور ظفر کہتے ہیں مطلقاً شرط نہیں۔ امام ابو حنیفہ، سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ وضو بالماء، طہارت بالماء میں تو نیت شرط نہیں، لیکن طہارت بالتراب میں نیت شرط ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے یہ امام مالک کی ایک روایت شاذہ۔ جو لوگ اول کے قائل ہیں وہ حدیث انما الاعمال بالنیات سے استدلال کرتے ہیں، اور جو ثانی کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں طہارت عبادت مقصودہ نہیں، اور حدیث میں عبادت مقصودہ کو مراد دیا گیا۔ جو مسلک کے ثالث کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسیح الصلاۃ کو وضو کا امر فرمایا، نیت کا امر نہیں فرمایا۔ اور دیکھو ازالہ نجاسات میں نیت شرط نہیں، تو ازالہ احداث میں بھی شرط نہیں ہوگی۔ جمہور علماء کی طرف سے یہ جواب ہے کہ مسیح الصلاۃ کو تو حضور نے نماز میں بھی نیت کی تعلیم نہیں کی۔ اصل میں اس سے سکوت کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک معروف چیز تھی، وہ شخص نماز کے لیے آیا تو نماز ہی کے لیے وضو بھی کیا ہوگا، اور ازالہ نجاسات کے مسئلے سے استدلال کے دو جوابات۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ ازالہ نجاسات میں بھی بعض علماء نے ضروری کہتے ہیں۔ شافعیہ میں سے ابو العباس ابن سریج اور ابو سہل الصعلوکی اسی کے قائل، لیکن یہ جواب ضعیف ہے۔ اول تو یہ قول غریب، اور دوسرے ابو المحاسن رویانی فرماتے ہیں کہ یہ قول ان دونوں سے ثابت نہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ازالت النجاسات اور ازالت الاحداث میں فرق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازالہ نجاست میں کوئی فضیلت نہیں بیان، اور ازالہ احداث یعنی اس وضو میں فضیلت بیان فرمائی۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وضو عبادت ہے، ازالہ نجاست عبادت نہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ماء و تراب میں فرق ہے، وہ کہتے ہیں تراب تو ملوث ہے، اس کے مطہر بنانے کے لیے نیت ضروری ہے، اور پانی بذات خود مطہر ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، جہاں استعمال مطہر پایا جائے
طہارت پائی جائے گی، اور استعمال تراب سے طہارت نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے تو نیت ضروری ہوگی۔ اس پر اشکال یہ ہے کہ جن صورتوں میں تیمم کی اجازت دی گئی ہے اس میں تراب کو بھی طہور کہا گیا۔ مسلم شریف میں صاف وارد ہے وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا۔ آئندہ حضرت جابر کی روایت میں بھی بخاری شریف میں یہ مضمون آ رہا ہے۔ تو جیسے پانی مطہر ایسے تراب بھی مطہر ہے، جیسے پانی سے طہارت حاصل ہوتی تراب سے، الا کہ کوئی آدمی یہ کہنے لگے پانی کی اندر تطہیر ذاتی صفت، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور تراب کی یہ ذاتی صفت نہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ تو احکام شرعیہ ہیں، شارع کی طرف سے جب تراب کو مطہر بنا دیا گیا تو اس کی صفت میں تلویث ہونا، اس کی ذات میں تلویث کی صفت ہونا اس کے مطہر ہونے سے مانع نہیں ہے۔ بہرحال حنفیہ نے اسی نقطے کو سامنے رکھ کر طہارت بالمامنیت کا انکار کر دیا۔ کہتے ہیں کہ وضو میں دو شانیں، ایک مفتاح الصلاۃ ہونے کی، دوسرے عبادت کی۔ شان عبادت کے اعتبار سے تو نیت شرط ہے، لیکن مفتاح ہونے کے لیے نیت شرط نہیں۔ جمہور کی طرف سے یہ جواب ہے کہ جو وضو مفتاح الصلاۃ ہے وہی وضو ہے جو اپنے اندر شان عبادت لیے ہوئے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وضو کو مفتاح صلاۃ قرار دیا اسی وضو کے فضائل بیان کیے، اور فضائل عبادت کے ہوتے ہیں۔ بعض حنفیہ نے ایک اور جواب دیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں نیت کو اعمال کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے، اور وضو اسباب افعال اسباب اعمال نہیں۔ فعل مطلقاً کسی کام کو کہتے ہیں، اور عمل وہ کام کہلاتا ہے جس میں شرف، عزت اور ظہور ہو، اور یہ بات حدیث سے سمجھ میں آتی ہے۔ فرمایا گیا الاعمال بالنیات، اور حاصل ہے الاعمال معتبرۃ بالنیات، اعمال کا اعتبار نیت سے ہوتا ہے، اور اللہ کے یہاں اللہ کے حق میں وہی عمل معتبر ہوگا جس میں شرف و عزت جو اللہ کی شان کے لائق ہوگا۔ لیکن یہ تقریر بھی ضعیف ہے، اس لیے جتنے بھی شرعی اعمال
جس میں ثواب کا مضمون پایا جاتا ہے، سب میں شرف، گول کے درجات میں فرق ہے۔ اگر وضو نماز سے مفضول ہے تو اس سے علاج نہیں آتا کہ وضو عمل نہ ہو اور اس میں کوئی شرف نہیں۔ جمہور علماء کے نزدیک کوئی بھی عبادت نماز کے برابر نہیں۔ اگر قاعدہ مذکورہ کو تسلیم کیا جائے تو پھر نیت صرف نماز میں شرط ہوگی اور کہیں شرط نہ ہوگی، اور اس کا کوئی بھی قائل نہیں۔ نمبر 3، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے مقصد اشتراط نیت کو نہیں بتانا ہے، بلکہ یہ بتانا ہے کہ نیت کی 2 قسمیں ہیں، محمود و مذموم۔ نیت محمودہ فعل کو محمود بنا دیتی ہے، اور نیت مذمومہ مذموم بنا دیتی ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ ومن كانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها الی امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ اس پر اشکال یہ ہے کہ اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے تو ہم یہ پوچھتے ہیں وہ کون سی دلیل ہے جس کی بنا پر ساری دنیا تمام عبادات میں نیت ضروری قرار دیتی ہے؟ اس لیے یہ جواب ہی صحیح نہیں ہے، بلکہ حضور کی یہ حدیث جوامع الکلم میں سے ہے، جو اپنے الفاظ کے ایجاز کے باوجود اپنے اندر دریائے علم سموئے ہوئے ہے۔ جہاں اس سے نیت کا محمود و مذموم ہونا معلوم ہوا، وہیں اس سے نیت کا اعمال میں شرط ہونا معلوم ہو گیا، وہیں اس سے معلوم ہو گیا کہ اعمال کی درجہ بندی نیت کے ذریعے ہوتی ہے۔ عادت اور طاعت میں نیت فرق کرتی ہے، مباح اور غیر مباح میں نیت فرق کرتی ہے۔ بعض علماء نے ایک چوتھا جواب دیا، وہ کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات میں باہر تجارت اور حروف جارہ اپنے متعلق کو چاہتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک احتمال تو یہ ہے کہ تقریر عبارت ہو انما الاعمال صحتها بالنیات، اس صورت میں تو جمہور کا مسلک ثابت ہوگا، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ تقریر عبارت ہو انما ثواب الاعمال بالنیات، ایسی صورت میں جمہور کا مسلک ثابت نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ کہہ سکتا ہے کہ ثواب نیت پر موقوف ہے لیکن صحت نیت پر موقوف نہیں ہے۔ اور ایک تیسرا احتمال یہ ہے کہ یہ کہا جائے تقدیر عبارت ہے انما حکم الاعمال بالنیات، اعمال کا حکم نیت پر موقوف ہے، جیسی نیت ویسا حکم۔ اگر کسی انسان نے وضو کیا اور نیت کی تو یہ وضو مفتاح الصلاۃ بھی ہے اور عبادت بھی، اور اگر کسی نے وضو تو کیا لیکن نیت نہیں کی تو یہ وضو عبادت تو نہیں ہوگا لیکن مفتاح الصلاۃ ہو جائے گا۔ لہذا یہ تقدیر عام زیادہ اولا،
تاکہ اس میں صحت و ثواب سب آ جائے۔ اس پر یہ اشکال ہے، اگر یہی تقریر ہے تو پھر نمازوں کے متعلق بھی آپ یہی تقریر کر لیجیے اور کہہ دیجیے اگر نیت سے پڑھی گئی تو عبادت ہے، ثواب ملے گا، بغیر نیت کے پڑھی گئی تو عبادت نہیں ہے، ثواب نہیں ملے گا۔ اور کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے کہ بلا نیت کی نماز معتبر۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ باہر تجار ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ جب ظرف محذوف ہو جس سے حرف جار کا تعلق ہوتا اور کوئی مخصص موجود نہ ہو تو لفظ محذوف عام مقدر مانا جائے گا۔ یہاں بھی یہی صورتحال، اس لیے عبارت کی تفسیر ہوگی انما الاعمال مستقر بالنیات، اعمال کا استقرار اور وجود نیات سے ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ حکم شرعی ہے، لہذا یہاں وجود شرعی مراد ہے۔ تو اب معنی یہ نکلے کہ دیگر اعمال کی طرح وضو کا وجود شرعی نیت پر موقوف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جنہیں ایمان ہے طہارت کے لیے نیت کو ضروری قرار نہیں دیا، ان کی اجتہادی نظر واقع ہو گئی، اور جنہوں نے شرط قرار دیا انہوں نے لفظ کے عموم کو دیکھا، فہم اقعد بالحدیث، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کو کہ وہ نیت کرتا۔ بعض علماء قاضی ایاز، قرطبی وغیرہ کا رجحان یہ ہے کہ یہ جملہ ثانیہ جملہ اولیٰ کی تاکید، علامہ سنوسی نے اس کی تصریح بھی کی ہے، اور آئندہ چل کر امام بخاری نے ترجمہ منعقد کیا، باب ما جاء ان الاعمال بالنیۃ والحسبہ ولکل امرئ ما نویٰ۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے انہوں نے پہلے جملے کے ساتھ حسبت کو جوڑ دیا۔ حسبہ اور احتساب کہتے ہیں ثواب کی نیت سے کام کرنے کو، تو مطلب یہ نکلا کہ اعمال پر اجر و ثواب اسی وقت ہوگا جبکہ نیت کی جائے، اور یہی بات انما لکل امرئ ما نویٰ سے سمجھ میں آتی۔ لیکن اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ جملہ ثانیہ تاسیس ہے، عراقی نے اسی کو ترجیح دی ہے، فإن التاسیس اولیٰ من التاکید۔ پھر اس کے بعد اس میں اختلاف کہ اولیٰ اور ثانیہ میں کیا فرق ہے۔ قاضی بیضاوی، ابن رجب وغیرہ نے یہ فرق بیان کیا کہ جملہ اولیٰ سے تو ایک عقلی کا قاعدہ بیان کیا گیا کہ اعمال کا دار مدار نیت پر ہے، اس لیے کہ اعمال سے افعال اختیاریہ مراد ہیں، اور افعال اختیاریہ نیت کے بعد ہی موجود ہوتے ہیں۔ اسی لیے بعض حنفیہ نے، اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ بخاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں افعال کا لفظ نہیں کہا۔ سوال یہ ہے کہ نبی کا کام تشریع ہے،
نہ کہ عقلی قواعد بیان کرنے. اس کا جواب یہ ہے کہ وہ نبی کا مقصود بعثت تشریف ہے، لیکن اس میں کیا استبعاد ہے کہ وہ کسی قاعدہ شرعی کی وضاحت کے لیے کوئی عقلی قاعدہ بیان فرما دیں. ابن مبارک نے کتاب الزہد میں ایک روایت نقل کی، ان لکل شیء بابا وباب العبادت الصیام. ہر چیز کا ایک دروازہ ہے. کیا مسلسل دیکھتا ہے؟ ارے اس پاگل سے کہو نا 10 مرتبہ میں منہ پھیرتا ہوں تجھ سے اور تو ہر مرتبہ مجھے دیکھتا ہے. دیکھو اس کو، آپ کہیں اور بیٹھیں، کل یہاں نہ بیٹھیں. اس مجنون کو سمجھاؤ بھی، یہ اردو نہیں جانتا ہے. تو کہاں کا ہے؟ بولو اس سے، یہ کہاں کا ہے بھائی کالے رومال والا؟ ایک پوچھو اس سے کہاں کا ہے پاگل؟ اس سے کو پیچھے بیٹھا کر سمجھتا ہی نہیں، بار بار دیکھتا ہے، مجھے الجھن ہوتی ہے. میں کدھر دیکھوں بتاؤ؟ یہ دیکھو، یہ دیکھو. اس سے منع کرنا مدراسی زمانے میں پاگل کہیں کا. ہر چیز کا ایک دروازہ ہوتا ہے. عبادت کا دروازہ روزہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کے اندر جذبہ طاعت بیدار اور قوی ہوتا ہے. آدمی عبادت میں جو سست پڑتا ہے وہ یا شہوات کے غلبے کی وجہ سے اور یا شیطانی افکار و خیالات کی وجہ سے. روزہ ان کی ناکہ بندی کرتا ہے، دروازے پر روک لگاتا ہے. اور جملہ ثانیہ سے یہ بتایا گیا کہ آدمی کے عمل پر وہی بات مرتب ہوگی جس کی اس نے نیت کی. لیکن اکثر حضرات کی رائے یہ جملہ اولا اور ثانیہ دونوں کا تعلق حکم شرعی سے ہے. پھر اس کے بعد جملہ اولا کا مقصد عام علماء کے نزدیک یہ بتانا ہے کہ اعمال کا اعتبار نیت سے ہوتا ہے، اور جملہ ثانیہ کے مقصد میں اختلاف ہے. شیخ عز الدین ابن عبد السلام کہتے ہیں جملہ ثانیہ سے یہ بتایا گیا کہ عمل پر وہی مرتب ہوگا جس کی نیت. نمبر 2، خطابی بغوی وغیرہ فرماتے ہیں جملہ ثانیہ سے یہ بتایا گیا کہ منوی کی تعین شرط ہے. جس چیز کی آدمی نیت کرتا ہے اس کی تعین بھی کرے. اگر کسی آدمی کے ذمہ قضا نمازیں ہیں تو صرف قضا کی نیت کافی نہیں، یہ کہنا پڑے گا میں ظہر پڑھ رہا ہوں. یہ نیت کرنا ہوگا کہ میں ظہر پڑھ رہا ہوں یا عصر پڑھ رہا ہوں. حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں یہ اس وقت ضروری ہے جب کہ آدمی کے ذمہ کئی نمازیں قضا، اور اگر ایک ہی نماز قضا ہو تو پھر فائتہ اور قضا کی نیت مطلقہ کافی ہو جائے گی. نمبر 3، علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جملہ ثانیہ سے یہ بتایا گیا کہ عمل اخلاص سے معتبر ہوگا. خلاصہ یہ ہے کہ پہلے جملے سے تو یہ بتایا گیا عمل نیت پر بعد معتبر ہوگا، اور جملہ ثانیہ سے یہ بتایا گیا کہ عمل اخلاص کے ذریعے مقبول ہوگا. علامہ سنوسی فرماتے ہیں جملہ ثانیہ سے عبادت کے قدر و منزلت کی طرف اشارہ کرنا. دیکھو ایک آدمی
جنت کی طلب میں عبادت کرتا ہے، دوسرا جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کرتا ہے، اور تیسرا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے کہ تینوں کی نیتوں میں فرق ہے، اس لیے ان کی عبادتوں میں بھی فرق ہوگا۔ جو صرف اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہے اس کا درجہ پہلے دونوں سے زیادہ ہوگا۔ اسی طرح یہ تقریر بات صوفیہ نے کی ہے، لیکن اگر غور کرو تو تینوں نیتیں ایک ہی جگہ پہنچ جاتی ہیں۔ آدمی جنت کی نیت کرتا ہے اور جنت اللہ کی رضا کا محل ہے، آدمی جہنم کی سے بچنے کی نیت کرتا ہے اور جہنم اللہ کے غضب کا محل ہے۔ تو اول محل رضائے حق کا طالب بن کر طالب رضائے حق بنتا ہے، اور ثانی محل غضب حق سے بچنے کی نیت کر کے رضائے حق تک پہنچتا ہے۔ نیتوں کی صورتیں بدلی ہوئی ہیں، لیکن حقیقت سب کی ایک ہو جاتی ہے۔ ہاں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ رخ الگ الگ ہے، گو انجام کے جس نے محض رضا کو مقصود بنایا، اپنے نفس کا کوئی حظ نہیں رکھا، اس کی نیت زیادہ طاقتور ہوگی، گود پہلے اور دوسرے بھی اس تک پہنچ جائیں گے۔ اور بعض کہتے ہیں جملہ ثانیہ کا مقصد یہ بتانا ہے کہ اعمال میں نیابت داخل نہ ہوگی، ایک آدمی دوسرے کی طرف سے نیت نہیں کر سکتا، اصل تو یہی ہے، لیکن اس سے ولی کا اپنے بچے کی طرف سے حج کی نیت کرنا مستثنا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں جملہ ثانیہ سے تعدد منوی پر تنبیہ کرنا ہے۔ پہلے یہ بتا دیا گیا اعمال نیت سے معتبر ہوں گے، پھر یہ بتایا گیا ایک ہی عمل سے مختلف مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں۔ ایک آدمی مسجد کی طرف جاتا ہے جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے، تبلیغی پروگرام میں شرکت کے لیے، اللہ کے گھر میں پہنچنے کے لیے۔ ظاہر ہے کہ ایک ہی کام سے تین باتوں کا اجر و ثواب حاصل ہوگا، تو جتنی نیتیں بڑھتی رہیں گی اتنا ہی ایک عمل پر اجر و ثواب بڑھتا رہے گا۔ اسی لیے بعض علماء کی رائے ہے 2 رکعت وضو کے بعد اگر آدمی مسجد میں پہنچ کر 2 رکعت پڑھ لے اور تحیۃ الوضو کی بھی نیت کرے اور تحیۃ المسجد کی بھی نیت کرے اور اسی میں کوئی اور نیت کرے تو یہ 2 رکعات سب کی طرف سے کافی ہو جائیں گی۔ واللہ اعلم۔ فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته ما هاجر إليه۔ یہاں پر یہ حدیث اسی طرح سے واقع ہوئی ہے، اس کا ایک ٹکڑا فمن كانت هجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ چھوٹ گیا۔
امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں معلوم نہیں کس نے اس کو چھوڑا، حمیدی سے تو چھوٹا نہیں، اس لیے حمیدی کے طریق سے یہ روایت مکمل مروی ہے، مسند حمیدی میں مکمل موجود ہے، اور اسی طرح جن لوگوں نے حمیدی کے طریق سے یہ حدیث نقل کی ہے سب کی کتابوں میں مکمل آئی۔ اور قاضی ابن عربی نے بعض علماء سے نقل کیا، شاید امام بخاری نے حمیدی سے یہ روایت جب سنی ہو تو انہوں نے حفظ سنائی اور یہ جملہ چھوٹ گیا، یا بخاری نے جب نقل کی ہو تو حافظے سے نقل کی ہو اور یہ جملہ چھوٹ گیا، لیکن محدثین کے حالات سے جو واقف ہے وہ جانتا ہے کہ یہ توجیہ بعید ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ حدیث یاد ہے تو جبال علم کو ایسی غلطی اور ایسا ظہور کیسے واقع ہو سکتا ہے؟ بعض علماء علامہ داؤدی وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ روایت اسی طرح مکمل مسند حمیدی اور ان کے شیخ سفیان بن عیینہ کی روایت میں واقع ہوئی ہے۔ اب یہاں سوال یہ نقص کس کی طرف سے آیا ہے، مسئلہ محتمل ہو گیا۔ اگر کسی اوپر کے راوی سے آیا ہے تو سوال یہ کہ امام بخاری نے یہ ناقص سیاق کتاب کے ابتدا میں کیوں درج فرمایا؟ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اصل میں بخاری کتاب کا آغاز حمیدی سے کرنا چاہتے ہیں، اول تو قریشی ہیں، دوسرے بخاری کے مشائخ مکہ میں سب سے اجل اور علامہ داؤدی کہتے ہیں یہ اختصار بخاری نے کیا۔ اب سوال یہ کہ بخاری نے کیوں اختصار کیا؟ داؤدی کہتے ہیں لا عذر للبخاری، لیکن دوسرے حضرات نے اس کی توجیہ کی ہے۔ علامہ ابو محمد علی بن احمد بن سعید بن حزم ظاہری اور ان کے اتباع میں بہت سے علماء نے یہ لکھا ہے کہ اصل میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث کو منزل خطبہ کے ذکر کی اور یہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ یہ کتاب خاص نیت سے لکھ رہے ہیں اور اس نیت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ اگر کوئی دنیا کی کوئی چیز مقصود ہوگی تو اس کا بدلہ بھی دے گا۔ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا جملہ حذف کر دیا وہ تزکیہ پر دلالت کرتا تھا، اور دوسرا جملہ لے لیا جو محتمل۔ حضرت عبد شاہ وسیع اللہ الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو لے کر اپنی انداز میں ارشاد فرمایا کہ امام بخاری چونکہ حدیث کی کتاب لکھ رہے ہیں جو بڑا اہم کام، اس لیے امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس میں اپنے نفس سے تبری کی
اور اپنی طرف کمال کی نسبت سے گریز کیا، اور طالبین حدیث کو بھی توجہ دلائی کہ وہ اپنی طرف کمال کی نسبت سے گریز کریں۔ ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جملہ اولا جلب منفعت پر دلالت کرتا ہے اور جملہ ثانیہ دفع مضرت پر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ثانیہ کو اولا کو حذف کر کے اور ثانیہ کو لے کر یہ اشارہ کر دیا کہ دفع مضرت مقدم ہے جلب منفعت پر۔ ہجرت کے معنی میں لغت میں ترک اور اصطلاح میں ترک وطن پر بولا جاتا ہے، اور کبھی دار الخوف سے دار الامن کی طرف منتقل ہونے پر، جیسے حبشہ کی ہجرت میں ہوا یا مدینے کی ابتدائی ہجرت میں ہوا، اور کبھی دار الکفر سے دار الاسلام منتقل ہونے پر بولا جاتا ہے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچ جانے اور وہاں قرار پا جانے کے بعد ہجرت کرنے والوں کی ہجرت میں پایا گیا۔ دار الخوف سے دار الامن اور دار الکفر سے دار الاسلام منتقل ہونے کا حکم دائمی ہے۔ امام ابو داود نے حضرت معاویہ کی ایک حدیث نقل کی ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تنقطع الہجرۃ حتی تنقطع التوبہ ولا تنقطع التوبة حتی تطلع الشمس من مغربها۔ اس پر اشکال ہے کہ بخاری و مسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث نقل کی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد ہجرت باقی نہیں رہی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں ہجرت منفیہ سے مراد ہجرت من مکہ الی المدینہ ہے، اس لیے کہ ہجرت تو اس وقت کی جاتی ہے جب آدمی احکام شرعیہ کو آزادی سے ادا نہ کر پاتا، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی دار الخوف میں ہوتا ہے یا دار الکفر۔ اور فتح مکہ سے پہلے مکہ دار الکفر تھا، وہاں کفار کا غلبہ تھا، اس لیے وہاں سے لوگ ہجرت کرتے تھے، اور جب مکہ فتح ہو گیا تو اب ہجرت کی ضرورت باقی نہ رہی، اور اسی کے حکم میں وہ تمام بلاد و انصار ہیں جہاں انسان خائف ہو یا کافروں کے ملک میں رہتا، اگر احکام شرعیہ پر عمل نہیں کر پاتا تو ہجرت مطلوب ہے، ورنہ ہجرت فرض ہے۔ مزید تقریر اگر اللہ کی توفیق ہوگی تو باب لا ہجرت بعد الفتح میں آئے گی، جو کتاب الجہاد کے اواخر میں واقع ہے۔ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، جس کی ہجرت
اللہ رسول کی طرف، اس کی ہجرت اللہ رسول کی طرف۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہاں شرط و جزا متحد، حالانکہ شرط موقوف علیہ ہوتی ہے اور جزا موقوف ہوتی ہے، اور موقوف غیر موقوف علیہ ہوتا ہے، اس لیے شرط و جزا میں تغایر ضروری۔ علماء نے اس کے 5-6 جوابات ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہاں تغایر معنوی ہے، اور معنی یہ ہیں کہ جس کی ہجرت اللہ و رسول کی طرف ہے، اس کی ہجرت کا کیا کہنا ہے؟ اس کی ہجرت تو اللہ و رسول کی طرف ہے ہی۔ ایسے ہی ہے جیسے کسی ابو النجم کہتا ہے انا ابو النجم و شعری شعری، میں ابو النجم ہوں اور میرا شعر ہے، یعنی میری ذات اور میرا شعر دونوں جانے پہچانے ہیں۔ نمبر 2، بعض کہتے ہیں کہ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو جانب جزا میں ہے وہ بول کر مقبولۃ مراد دیا گیا، اس لیے کہ ہجرت الی اللہ والرسول سبب ہے قبولیت کا، تو سبب کو مسبب کے قائم مقام کر دیا گیا، اور گویا اصل عبارت تھی من کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہی مقبولۃ۔ نمبر 3، بعض کہتے ہیں کہ یہاں پر جانب جزا میں خبر محذوف ہے، یعنی فہجرتہ الی اللہ ورسولہ مقبولۃ۔ نمبر 4، بعض کہتے ہیں کہ دونوں جملوں میں تمیز محذوف ہے، اے من کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ نیۃ وقصدا فہجرتہ الی اللہ ورسولہ اجرا وجزاء۔ نمبر 5، بعض کہتے ہیں دونوں جگہ متعلق محذوف ہے، تقدیر عبارت ہے من کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فی الدنیا فہجرتہ الی اللہ ورسولہ فی العقبہ۔ نمبر 6، بعض حضرات کہتے ہیں، علامہ صفوی فرماتے ہیں سارا اشکال اس لیے پیش آیا کہ شرط و جزا میں لفظ الا کو ایک معنی پر محمول کر لیا گیا، حالانکہ جانب شرط میں الا لام کے معنی میں اور جانب جزا میں اپنے معنی ہے، اور تقدیر عبارت ہے من کانت ہجرتہ للہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس کی ہجرت اللہ و رسول کے لیے ہوگی تو اس کی ہجرت اللہ و رسول کی طرف ہوگی، یعنی وہ ظاہر میں دنیا کے راحت و آرام کی طرف ہو، لیکن حقیقتاً اس کی ہجرت اللہ و رسول کی طرف ہے۔ جامع قرار کیا امام ابو عبداللہ الحاکم صاحب مستدرک نے اس پر جامع کو اطلاق کیا۔ اسی طرح ان کے بعد ابو محمد بغوی نے مقدمہ مصابیح میں، اور اس کے بعد علامہ مجد الدین فیروز آبادی صاحب القاموس اور
حافظ ابن حجر عسقلانی، امام الصناعہ اور پھر بعد کے لوگوں نے اس کتاب کو جامع کہا